السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویئرڈ وے۔ آج جو اسٹوری میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ایک ایسے کالو جادو کی ہے جس سے ایک لڑکی نے خود اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی۔ ہوا کچھ یوں، وہ بتاتی ہے کہ میرا نام آمنہ ہے۔ میں اس وقت 19 سال کی تھی جب میرے ماں باپ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ انہی دنوں کسی رشتہ کرانے والی نے حماد نامی لڑکے کا رشتہ ہمارے گھر بھیجا۔ حماد ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، برسر روزگار تھا اور اس کی فیملی اچھی تھی۔ میرے ماں باپ نے تھوڑی سی تحقیق کر کے ہاں کر دی اور ایک ہفتے کے بعد میری منگنی حماد کے ساتھ ہو گئی۔ حماد کو پا کر میں بہت خوش تھی کیونکہ حماد بالکل میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ میں اسے دل میں بہت چاہنے لگی تھی، بہت زیادہ اس سے محبت کرتی تھی۔ حماد بالکل خوابوں کے شہزادے کی طرح تھا۔ اب جس دن میری منگنی ہوئی، منگنی سے اگلے دن میں اپنے کمرے میں گئی ہوں آرام کرنے کے لیے۔ میں ابھی بستر پر لیٹی ہی تھی، میری آنکھیں بند تھی لیکن مجھے ابھی نیند نہیں آئی تھی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی میرے سینے پر آ کے بہت بھاری چیز بیٹھ گئی ہے، کوئی جانور ہے یا کوئی بھوت بلا۔ اس نے بہت بری طرح سے گلا دبایا اور میرے جسم کو بری طرح سے اپنے پنجے مار مار کر نوچ رہا تھا۔ مجھے یہ سب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں خواب میں دیکھ رہی ہوں اور میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ مجھ سے برداشت بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھ سے اٹھا نہیں گیا۔ پھر بھی میں نے بہت ہاتھ پاؤں چلائے اور میں اٹھ بیٹھی، اور میں نے جیسے ہی اپنے روم کی لائٹ آن کی تو میں نے اپنے جسم کو دیکھا۔ میرا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا، جیسے کسی نے پنجے مارے ہیں، مجھے زخمی کیا ہے۔ میں فوراً اپنی امی کے کمرے میں آئی اور اپنی امی کو سارا واقعہ سنایا اور اپنا جسم دکھایا۔ یہ دیکھ کر میری ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، والد صاحب سے بات کی۔ اگلے دن وہ لوگ مجھے ایک عالم کے پاس لے گئے جو بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کیا ہے اور یہ پہلا وار ہے، شکر کرو کہ یہ بچ گئی، اگر اب دوسرا وار ہوا تو یہ بچ نہیں پائے گی۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا مجھے گلے میں پہننے کے لیے اور میں نے اسی وقت پہن لیا، اور 3 تعویذ دیے کہ یہ جا کر اسے روزانہ ایک ایک کر کے گلاس میں پانی میں گھول کر پلا دینا۔ سو دیٹ اس طرح میں نے تینوں دن وہ تعویذ پیے، اور میرے بیمار ہونے کی اطلاع میرے سسرال میں بھی جا چکی تھی۔ وہ لوگ میری خیریت دریافت کرنے آئے اور حماد بھی ساتھ میں آیا۔ انہوں نے جب میرا یہ حال دیکھا، میرے بازوؤں پہ نشان تھے، میرے چہرے پہ، میری گردن پہ نشان تھے۔ وہ لوگ بالکل چپ ہو کر خاموشی سے بیٹھے رہے اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں اور گھر چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد حماد کی امی کا فون میری امی کے پاس آیا کہ ہمیں رشتہ منظور نہیں ہے، آپ کی بیٹی پر تو ابھی سے کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، جانے ہمارے گھر آ کے اور کیا کیا کچھ ہو۔ میرا بیٹا اذیت میں رہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں یہ رشتہ ختم کر دیتی ہوں۔ چونکہ میں حماد کو پا کر بہت خواب سجا چکی تھی، میں حماد سے علیحدہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکی۔ اب میرے اندر ہی اندر انتقام کی آگ میں بہت بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ امی نے ان کی منتیں کی لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ اب میں اگلے دن بازار گئی اور وہاں سے 3-4 کتابیں کالے جادو کرنے کی لے کر آئی۔ اب اسٹوری تھوڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ اب میں کالے جادو کی بکس لے کر آئی اور میں نے سب نئے طریقے، پرانے طریقے ڈھونڈ کر کالا جادو کرنا شروع کر دیا اور سیکھنا شروع کر دیا اور ساری بکس پڑھ ڈالی، اور یہ عمل باقاعدہ سیکھنے لگی کہ کس طرح کالا جادو ہوتا ہے، اور میں اس میں باقاعدہ طور پہ ملوث ہو گئی۔ چونکہ میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی، ادھر حماد کا رشتہ کسی اور لڑکی سے طے پا چکا تھا اور مجھ سے تو یہ بالکل ہی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میری چیز کوئی اور لے لے۔ تو میں نے خوب پڑھائی کی اور میں کالے جادو کرنے میں ماہر ہو گئی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد حماد کی شادی تھی اور میں اس وقت اپنے پڑھائی کر کے کالا جادو کرنے میں ماہر ہو چکی تھی اور عروج پہ میرا کالا جادو تھا۔
سو دیٹ میں نے کالا جادو سب سے پہلے حماد پر ہی آزمایا اور اتنا سخت عمل کیا۔ جس دن اس کی شادی تھی اس دن میں پوری رات چلے میں بیٹھی، اور جب وہ اپنے روم میں آیا اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جیسے ہی مجھے اس کے مرنے کی اطلاع ملی، میرا خوشی سے بہت حال برا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، اتنی خوش تھی کہ میں الفاظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے دنیا فتح کر لی ہو، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اب یہ تو میرا روز کا معمول بن چکا تھا کہ کسی کو مارنا، آپس میں نا اتفاقییں، طلاق وانا، یہ میرا روز کا معمول ہو چکا تھا۔ جانے کتنے لوگوں کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرے ماں باپ کو جب پتہ چلا کہ میں کالا جادو کرنے لگی ہوں، انہوں نے بہت مجھے منع کیا اور کہا ایک حماد ہی تو نہیں ہے، تم بھی کسی اور سے شادی کرو اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو۔ لیکن جانے کیوں میرے تو دماغ پر بس حماد ہی سوار تھا، اس لیے انتقام کی آگ میں جلتی رہی اور ماں باپ کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ اور اسی غم میں میرے ماں باپ بھی ون بائی ون دنیا سے چلے گئے۔ اب تو مجھے کھلی چھوٹ مل چکی تھی اور میں کھل کے کالا جادو کرتی تھی۔ جانے کتنے بے گناہ لوگوں کو میں نے موت کے گھاٹ اتارا، کتنے لوگوں میں طلاقیں کروائی، کتنوں کے بچے مروائے، جانے کیا کیا گناہ جو تھا میں نے ایسا نہیں تھا جو میں نے نہ کیا ہو۔ اب میں زندگی کے اس موڑ پر ہوں جہاں بالکل بڑھاپا آ چکا ہے۔ اب نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں، اپنے گناہوں کی تلافی مانگتی ہوں، دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ آخر میرے اندر ایسے ہی کیا آگ لگ چکی تھی کہ مجھے حماد کے علاوہ دنیا ہی نظر نہیں آتی تھی۔ کیا دنیا اتنی تنگ تو نہیں تھی کہ مجھے کوئی اور چاہنے والا ملتا ہی نہیں؟ بہرحال میں اپنے گناہوں کی صبح شام معافی مانگتی ہوں، اور کچھ لوگ جن کو میں نے مروایا تھا اور جن کے بچوں کو مروایا، ان کے گھر جا جا کر میں نے معافی مانگی ہے، لیکن وہ لوگ تو مجھے معاف نہیں کرتے۔ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ آج ایک اولڈ ہوم میں زندگی گزار 24 گھنٹے مسلح پہ رہتی ہوں کہ خدایا مجھے معاف کر دے، میری عمر بھی اتنی طویل ہو چکی ہے۔ تو دوستو، آج کی سٹوری کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔